السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے فرمایا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا ہے۔ جی ہاں وزیر اعظم صاحب، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا ہے۔ اور ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پاکستان میں آج جتنی میڈیا آزاد ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔ تاریخ میں اتنی آزاد میڈیا یا اتنا آزاد میڈیا پاکستان میں کبھی نہیں تھا جتنا آج ہے۔ جی ہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب، یہی فیک نیوز ہے۔ آپ کا یہ دعویٰ بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے آج گلا بھی کیا میڈیا کے ساتھ کہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ انہوں نے ذائچے سے نکالے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ گلا بنتا بھی ہے اس طرح کی خبریں، لیکن جن اخبارات نے یہ خبر چلائی تھی ان اخبارات کے ساتھ پھر آزادی ان کی نہیں برقرار رہنے دی گئی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ ہی متعلقہ ہے ان کے دوست جہانگیر ترین صاحب کا۔ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے لوگ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے ٹوٹ گیا۔ جہانگیر ترین کے ساتھی جو ہیں وہ چھوڑ کر عثمان بزدار کے ساتھ مل رہے ہیں یا حکومت میں واپس آ رہے ہیں۔ حکومت میں تو تھے، حکومت کی پارٹی انہوں نے چھوڑی نہیں تھی، لیکن وفاداری، وہ جو عہد و پیمان تھے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، وہ انہوں نے چھوڑ دیے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں معاملات ہیں۔ تو پہلے میرا خیال ہے بات کرتے ہیں جہانگیر ترین گروپ کی، اور یہ معاملہ بڑا سادہ سا ہے، سیدھا سا، کوئی اتنا اس میں وہ نہیں ہے، گنجلک معاملہ نہیں ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے معاملہ۔ کل ملاقات کی ہے جہانگیر ترین گروپ کے کچھ ارکان نے، نعمان لنگڑیال نے ملاقات کی ہے، اس کے علاوہ عبدالحی دستی صاحب نے ملاقات کی ہے، اور ایک رکن ہے سلمان صاحب، انہوں نے ملاقات کی۔ اس سے پہلے خرم لغاری صاحب نے ملاقات کی تھی، اور پھر تحریک انصاف یا عثمان بزدار سرکار کی جو ترجمان ہیں، اب تو ایک ہی ہیں، ویسے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، لیکن وہ پھر ڈھول بجانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے جہانگیر ترین گروپ کو توڑ دیا ہے، جہانگیر ترین اکیلے ہو گئے ہیں، اور سارے جو گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں۔ اب کیا واقعی واپس آ رہے ہیں؟ اگر یہ بات ایسے ہی ہے کہ جو جس طرح کے وہ دعوے کر رہے ہیں، یا نذیر چوہان صاحب پیچھے وہ واپس ضرور گئے ہیں، وہ نذیر چوہان صاحب واپس گئے تھے کیونکہ ان کا معاملہ جو تھا وہ بہت زیادہ سنگین تھا، اسی وجہ سے ان کو تو یعنی جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بھی ان کو جو الزام انہوں نے لگایا تھا شہزاد اکبر صاحب پر، اس الزام کی وجہ سے ان کو جہانگیر ترین گروپ میں بھی قبولیت نہیں تھی، وہاں پر بھی ان پر تنقید ہو رہی تھی، وہ بھی اس الزام کے ساتھ ان کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں تھے نذیر چوہان صاحب کا۔ لہٰذا نذیر چوہان صاحب کو جو اسکرو کیا تھا شہزاد اکبر صاحب نے، شہزاد اکبر صاحب پر انہوں نے الزام لگا دیا، ایف آئی اے شہزاد اکبر کے پاس، شہزاد اکبر نے نواز شریف، شہباز شریف کو پتہ نہیں قاضی فائزی سا سٹنگ جج، ان کے متعلق وہ جو کچھ کرتے رہے، تو پھر نذیر چوہان صاحب کیا ان کے سامنے ظاہر ہے کچھ نہیں، تو انہوں نے جو خبریں تھیں وہ یہ کہ گورنر ہاؤس میں انہوں نے پاؤں پکڑ کر معافی بھی مانگی اپنے الزامات کی، اور اس کے بعد معافی ملنے کے بعد وہ پھر واپس جو ہے وہ پی ٹی آئی میں تو تھے ہی، پی ٹی آئی چھوڑی نہیں، لیکن جہانگیر ترین گروپ کو وہ چھوڑ کر واپس عثمان بزدار صاحب یا شہزاد اکبر صاحب یا عمران خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کا تو براہ راست معاملہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اگر تاریخ کبھی لکھے گی کہ محسن کشی جو ہوتی ہے، یاروں کو، دوستوں کو جو آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے اقتدار کی کرسی پر لے آئیں اور سب سے پہلے وہ آپ کا شکار ہوں، تاریخ میں کوئی ایسے ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ ہی دیکھ لیں، باقی بہت بڑی تاریخ نہیں جاتے دنیا کی تاریخ میں، تو اس میں پھر یہ والا واقعہ جو ہوگا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو کی محسن کشی، وہ پھر تاریخ یاد رکھے گی کہ بھائی عمران خان صاحب نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ یہ کہنا کہ جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے وہ چینی والے معاملات یا ان معاملات کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنے آپ سے دور کیا ہے، تو وہ اہم ہی ہوگا، مطلب وہ بات بس صرف بات کرنے کے لیے ہوگی، کیونکہ وہاں پر تو پھر خسرو بختیار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر تو نیب میں اپنا وہ عدالت میں معاملہ چل رہا ہے، درخواستیں چل رہی ہیں لوگوں کی، اور نیب میں ان کے اوپر فائلیں بند پڑی ہوئی ہیں۔ یہاں تو ایف آئی اے کی تحقیقات تھی جہانگیر ترین صاحب کے معاملے کی، تو جہانگیر ترین صاحب کے معاملات جو ہیں وہ سوائے سازش جو اندر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سازش ہوئی تھی، جو وزیر اعظم صاحب کو کہا گیا تھا
کہ جی یہ تو وزیر اعظم تو ایک ہوتا ہے، 2 وزیر اعظم نہیں ہوتے، ہم آپ کا حکم مانیں گے یا جہانگیر ترین صاحب کی بات مانیں۔ جہانگیر ترین صاحب اپنے آپ کو وزیر اعظم شو کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب شروع میں تو یہی تھا کہ جی جناب ہم نے تو ساتھ مل کر ہم سفر کر کے آئے ہیں اقتدار میں، تو جو کچھ منصوبے تھے اس جو منصوبے ہیں ان پر عمل درآمد جہانگیر ترین صاحب کروائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے آغاز میں وہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی ٹیم تھی اس کو کہہ دیا تھا کہ جی جو کچھ منصوبے ہیں وہ تو اس پر عمران خان صاحب کو ان کے سب سے بڑے افسر وزیر اعظم ہاؤس کے کہا تھا کہ جی پھر ہم 2 پرائم منسٹر ہیں، 2 پرائم منسٹر تو آئین میں قانون میں نہیں ہوتے، اور پھر ساتھ بتایا گیا کہ جناب یہاں پہ جہانگیر ترین صاحب یہ کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ جو ہے پھلانگ رہے ہیں، یہاں پہ مطلب ایک وہ مکمل ایک یعنی ایک بندہ جاتا تھا وزیر اعظم صاحب کے کان بھر کے تو دوسرا آ جاتا، تیسرا آ جاتا تھا، پھر معاملہ جو ہوتی ہے سرد مہری رویوں میں وہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر معاملہ یہاں تک ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب کی گرفتاری تک کی بات چلی گئی کہ جناب ان کو گرفتار کرنا ہے۔ بہرحال وہ ایک میں بات کر رہا تھا محسن کشی کی، اور وہ یہ کہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنی جو ایفرٹس تھیں پی ٹی آئی کو یہاں تک لانے میں جو آج اقتدار میں ہے، وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی تو وہ جو کرشماتی شخصیت تو اپنی جگہ، وہ تو کرشماتی شخصیت تو 1996 میں عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی بنائی تھی، اور 2011 کے مینار پاکستان کے جلسے تک عمران خان صاحب جو ہے وہ اکیلے ہی تھے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن بہرحال پھر وہ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز، جہانگیر ترین صاحب کا دھن دولت، جہانگیر ترین صاحب کی جوڑ توڑ، ان کا جو سیاسی تجربہ تھا کہ کس طرح لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا جاتا ہے، اور دیگر معاملات مل کر بنی تھی پی ٹی آئی جو حکومت میں آئی تھی۔ لیکن بہرحال وہاں پر پھر وہ حکومت بنی تو پھر جہانگیر ترین صاحب کو اس سے پہلے ہی عمران خان صاحب نے نواز شریف کو برابر کرنے کے لیے ان کی قربانی لے لی تھی، وہ انہوں نے وہ بھی سہ لی۔ تو بہرحال تو اب معاملہ کہ وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے وہ اب کمزور ہو گیا ہے، وہ ٹوٹ رہے ہیں لوگ۔ میں نے پتہ کیا ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ ملاقاتیں طاہر بشارت صاحب، نعمان لنگڑیال صاحب، خرم لغاری اور سلمان صاحب، اور ویسے وہ داؤد سلمانی جو ہیں وہ تو دوسرے گروپ کے تھے نا، وہ جو لالی گروپ، اور دوسرا وہ 8-10-12 ارکان کا جو گروپ تھا پنجاب کا، وہ تو جہانگیر ترین گروپ سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا، پہلے بنا ہوا تھا، پچھلے بجٹ سے پہلے، پچھلے یہ جو ابھی جو بجٹ آیا تھا اسے نہیں، اس سے پچھلے بجٹ وہ بہرحال وہ ایک گروپ تھا۔ تو جہانگیر ترین صاحب کے دوستوں نے، یہ جو ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی بجٹ سے پہلے راجہ ریاض صاحب کی قیادت میں جہانگیر ترین گروپ کے ارکان کی، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہمیں فنڈز جاری کیے جائیں گے، ترین صاحب کے مقدمات کی شفاف انکوائری کروائی جائے گی، جس کے لیے وہ علی ظفر کی کمیٹی بنی تھی، اور علی ظفر صاحب نے تحقیقات بھی کر لی تھی، اور تحقیقات کرنے کے بعد علی ظفر نے بتا دیا تھا جہانگیر ترین صاحب کو کہ آپ کے اوپر جو ایف آئی اے میں جو کچھ معاملات چل رہے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ رپورٹ دے دی تھی، لیکن پولیٹیکلی وہ رپورٹ نہیں پبلک کرنے کا فیصلہ ہوا تھا کہ اگر یہ رپورٹ ہم پبلک کریں گے تو پھر ہمارا سیاسی طور پر ہمیں نقصان ہوگا، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر وہ تلوار مقدمات کی بھی لٹکائے رکھنی چاہیے، اور گروپ کو ٹوٹنے بھی نہیں دینا چاہیے۔ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ پاس کروانا، یہ کرنا ہے۔ تو اس میں جو وعدے وعید کیے گئے تھے اس میں ایک تو مقدمات جہانگیر ترین گروپ کے، جہانگیر ترین صاحب کے، جہانگیر ترین گروپ کے ارکان جو تھے جو اس گروپ میں شامل ہوئے تھے، ان کی سب سے بڑا شکوہ یہ تھا کہ جی ہمیں فنڈز جاری نہیں کیے جاتے، ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے، ترقیاتی فنڈز نہیں دیے جا رہے، تو اور ہمارے علاقوں میں ہماری مرضی کی جو وہ ہے انتظامیہ، ایس ایچ او، ایم این اے چاہتا ہے کہ جناب ڈی پی او بھی میری مرضی کا ہو وہاں، اور جو تحصیلدار ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، ایس ایچ او ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، وہاں پہ کم از کم اگر اپنی مرضی کے نہ ہوں تو ان دفاتر میں پتہ ہو کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کا کام کرنا ہے۔ تو وہ والے معاملات جو کام کیا ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، وہ جا کر حل کرواتے ہیں پی ایس ایم این ایز، اور چھوٹے موٹے کوئی اس طرح کے کام معاملات، تو وہ والے معاملات ان کے رکے ہوئے تھے۔ تو وہ معاملات کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی بجٹ سے پہلے راجہ ریاض کی قیادت میں، تو اس میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ سارے معاملات ایک بیرسٹر علی ظفر علی کمیٹی وہ تحقیقات کرے گی، اور آپ کے معاملات عثمان بزدار صاحب جو ہیں، آپ کے فنڈز جو صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں وہ عثمان بزدار صاحب ان کے مسائل حل کریں گے، اور قومی اسمبلی میں بھی ہو جائے گا معاملات جو ایم این ایز ہیں ان کو بھی، اور ان کے اگر صوبائی حکومت سے متعلق معاملات ہیں تو وہ بھی۔ تو وہ معاملات جب میں نے آج پتہ کیا کل کہ کیا ہوا کیا ہے، نعمان لنگڑیال وغیرہ سارے جو ملاقات ہوئی ہے، تو پتہ یہ چلا ہے کہ جناب وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں ان کو بتا کر گئے ہیں، کیونکہ فنڈز ریلیز ہو رہے ہیں اب تمام حلقوں کے، آگے آ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات۔
جو یہ انتخابات ہوئے کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات، ان انتخابات میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اب عمران خان صاحب، عثمان بزدار صاحب رسک نہیں لے سکتے کہ پنجاب میں 20-25 ایم پی ایز اور 8-10 ایم این ایز جو ہیں وہ ناراض ہوں، سائیڈ پہ ہوں، اور وہاں پر اگر بلدیاتی انتخابات میں جاتے ہیں اس کے بعد جنرل انتخابات بھی ہیں تو پھر کیا حشر ہوگا؟ وہاں پر ان کے پاس متبادل بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو ہوا لاہور میں ہوا، جو راولپنڈی میں ہوا، جو دیگر کنٹونمنٹس بورڈ میں ہوا، کراچی میں ہوا، پشاور میں ہوا، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جہانگیر ترین گروپ کے ارکان جو ہیں ان کے پاس ہے موقع اس وقت فنڈ اپنے حلقوں کے لیے، کیونکہ اگلا الیکشن انہوں نے اپنے حلقوں میں لڑنا ہے۔ اگلے الیکشن کے اعلان کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ ارکان کہاں جائیں گے۔ جہانگیر ترین گروپ کے ارکان اپنے جو جہانگیر ترین ان کے جو لیڈر ہیں ان کی مرضی، منشا اور ان کی حکمت عملی کے تحت چل رہے ہیں کہ ابھی فنڈز مل رہے ہیں، اپنے حلقوں میں لوگوں کے کام کروائیں، اگلے الیکشن کی تیاری کریں۔ اگلے الیکشن میں اگر پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک رہتے ہیں، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کی مجبوری بن سکتے ہیں یہ لوگ، تو اس وقت اگر ہمیں سوٹ کرے گا کہ ہم نے پی ٹی آئی میں رہنا ہے تو ہم وہاں جائیں گے، اور اگر ہمیں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا فیوچر نظر آئے گا کہ مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے، تو زیادہ ان کا فوکس مسلم لیگ نون کی طرف نہیں، پیپلز پارٹی کی طرف ہے، تو کیونکہ مسلم لیگ نون میں وہ جگہ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ بھائی میں اگر فیصل آباد کا کوئی ایم این اے ہے وہ میری جگہ مانگے گا ٹکٹ تو میں تو نہیں دوں گا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس بہت زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں پہلے ہی، وہ اوور لوڈڈ ہیں، تو اس لیے ان کی جگہ بن رہی ہے پیپلز پارٹی میں۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ لوگ رابطے میں بھی ہیں، لیکن فیصلہ کریں گے رائٹ ٹائم پر، وقت آنے پر فیصلہ کریں گے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ جو وہ ڈھول بجائے جا رہے ہیں کہ جناب جہانگیر ترین گروپ کے لوگ واپس آ رہے ہیں، بھائی پی ٹی آئی کے باقی دیگر ایم این اے جہانگیر ترین گروپ میں نہیں ہیں، وہ اس وقت پریشان ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہاں جائیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں کروا پا رہی حکومت۔ کل بھی قومی اسمبلی کا اجلاس کورم کی نشاندہی پر ٹوٹ گیا تھا، اور میں نے پتہ کیا کچھ ارکان سے کہ جی کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کیا جا کر کریں، وہاں تو گالیاں نکالتے ہیں، وہاں کوئی کام نہیں ہوتے، مسائل پی ٹی آئی کے سرکاری ارکان، وہ بھائی سرکار کا بجٹ ہے، وہاں جا کر آپ اپنا کورم تو پورا کریں، وہ نہیں جی ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ عالم ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اندر موجود لوگ ہیں، جو باغی نہیں ہیں، جو ڈکلیئرڈ نہیں ہیں، جو عمران خان صاحب کی نظروں میں اس طرح نہیں آئے، جن پر عمران خان صاحب نے فیوچر کے لیے کوئی مارک نہیں ڈال دیا، یعنی وہ کانٹا نہیں پھیرا، وہ ارکان ابھی عمران خان صاحب سے دوری کر رہے ہیں۔ تو جو جہانگیر ترین گروپ کی شکل میں ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں وہ کیسے قربتیں کریں گے؟ وہ صرف اور صرف فنڈز کا معاملہ ہے، اپنے حلقوں کا، حکومت میں ہے، حکومت کی مجبوری ہے کہ ان کو فنڈز دے تاکہ بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں، اور آگے جنرل انتخابات میں بھی یہ اگر ہاتھ میں رہیں گے تو شاید حکومت کی بہتری ہوگی۔ تو ابھی بھی آج بھی جہانگیر ترین گروپ تگڑا ہے، عمران خان صاحب اور عثمان بزدار سے زیادہ تگڑا ہے، وہ صرف فنڈز کا معاملہ ہے جس کے لیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دعووں کے متعلق بات کی ہے کہ اس میں ایک چیز صرف آخر میں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں میڈیا سب سے زیادہ آزاد ہے، تو اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق صرف ایک خبر چلی تھی طالبان کے جنرل مبین کی، وہ جو طالبان کا سوشل میڈیا کا کمانڈر تھا، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق ایک بیان دیا تھا، ہرزہ سرائی کی تھی، یوں کہہ دیں، نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے، ان کو کٹ پتلی کہہ دیا تھا۔ تو وہ خبر ایک بار چلی پاکستانی میڈیا میں، اس کے بعد نہیں چلنے دی گئی۔ اتنا آزاد ہے پاکستان کا میڈیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔